دیگر مختلف سلسلوں کے جو اذکار و اشغال ہیں، میں پھر اس کو عنوان بناتے ہوئے یہاں سے پھر کچھ عرض کرنے کی جرات کروں گا کہ کچھ سلسلوں میں کلمہ طیبہ معمولی آواز سے اس طرح تعلیم کیا جاتا ہے کہ لا الہ کو پوری طاقت سے بدن کے اندر سے کھینچ کر اللہ دن یہ عمل 3 دفعہ کرے ایک دن میں، پھر ہر روز ایک زائد کرتا جائے یہاں تک کہ 200 یا اس سے زائد ہو جائے۔ اس کا فائدہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب ایک بہت اہم شغل ہے جسے طریقہ پاس و انفاس کہتے ہیں، نفس کی آمد و شد۔ بہت اچھے شعر کچھ شعراء جو سالک ہوا کرتے تھے، جو عارف ہوا کرتے تھے، انہوں نے لکھے کہ نفس کی آمد و شد میں تیرا تصور رکھتے ہیں، اس طرح سے کسی کا شعر ہے۔ تو طریقہ پاس و انفاس یہ کہ سانس باہر کرتے وقت لا الہ لیتے وقت الا اللہ دل سے کہے، اس کے بعد اسم ذات کو ضربات کے ساتھ کہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ضربی میں لفظ اللہ کی پوری طاقت اور زور سے دل پر ضرب لگائے، اللہ، اس طرح سے، اور پھر ٹھہر جائے تاکہ سانس ٹھہر جائے، پھر جائے، پھر ضرب لگائے۔ اسی طرح مشق کرے اور 2 ضربی میں پہلی ضرب داہنے گھٹنے پر اور دوسری قلب پر لگائے، داہنے گھٹنے پر پھر قلب پر لگائے، اور 6 ضربی میں پہلے داہنے گھٹنے پر اور دوسری بائیں پر اور تیسری ضرب جو ہے وہ دل پر لگائے، اور 4 ضربی میں پہلی دوسری دائیں بائیں گھٹنے پر، پہلی ضرب اور دوسری ضرب دائیں بائیں گھٹنے پر اور تیسری سامنے، اور چوتھی ضرب دل پر لگائے۔ لیکن 1 ضربی، 2 ضربی اور 6 ضربی میں تو 2 زانو اور 4 ضربی میں چوزانو جو ہوتا ہے 4 زانو بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال طریقہ اسم ذات کا ایک مخصوص سلسلے کا یہ طریقہ، طریقہ اسم ذات خفیہ اسے کہتے ہیں۔ ان اذکار کے بعد اسم ذات خفیہ تعلیم فرماتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو سے ملائے اور جس قدر ہو سکے قلب سے اللہ اللہ کہے، اور رات دن یہی تصور رکھے تاکہ پختہ خیال حاصل ہو اور ذکر میں کوئی زحمت نہ ہو، اور اگر اسم ذات سے پاس انفاس کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناف پر اسم ذات کا تصور کر کے لفظ ہو کو خیالی طریقے سے دراز کر کے آسمان پر لے جائے، اسی طرح ہر سانس میں کرے۔ اور اس خاص سلسلے کے ذکر الرح کا مخصوص طریقہ تو میں اس سے پہلے کے ویڈیو میں بیان کر چکا، اس سے پہلے کی نشست میں۔ تو اب یہاں سے ایک دوسرا طریقہ شغل برزخ اکبر۔ شغل برزخ اکبر یہ ہے کہ اس کے چند طریقے یہ ہیں کہ اول یہ کہ جس دم آپ حبس دم میں بیٹھے، حبس دم، پاس و انفاس، سانس کے جو اذکار ہوتے ہیں، اللہ چھوڑ کے بیٹھے، اللہ ہو یہ چھوڑ کے جو بیٹھے، یہ طریقے پاس و انفاس میں ذکر حبس دم بھی اسی میں آتا ہے تقریباً۔ تو جس وقت آپ حبس دم کر کے 2 زانو بیٹھیں اور نظر ہوا میں رکھیں، یہ ایک بہت ہی خاص اور مختلف طریقہ ہے۔ اس میں آپ اسم ذات ذکر قلبی میں جاری کر سکتے ہیں، اور شغل اسم ذات بھی بہت خاص ہے۔ شغل اسم ذات یہ ہے کہ اس کا طریقہ
کاغذ پر قلب صنوبری سرخ یا نیلی تصویر کھینچ کر اس میں اللہ سونے یا چاندی کے پانی سے لکھ کر اس پر نظر رکھیں یہاں تک کہ یہ نام دل پر منقوش ہو جائے، دل پر نقش ہو جائے، اور یا لفظ اللہ کی صورت دل پر رکھے اور اس کی طرف غور سے متوجہ رہے تاکہ اس کے حواس سے غائب ظاہر ہو۔ اور پھر دیگر یہ کہ طریقہ شغل اور ایک یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ ادب سے دو زانوں قبلہ رو بیٹھے اور آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو سے لگا کر اللہ السمیع العلیم کا حضور خلق سے تصور کرے اور خط نورانی ناپ سے نکال کر وسط سینے تک جو لطیفہ سر کا مقام ہے پہنچائے اور اللہ بصیر کو سینے سے نکال کر دماغ تک پہنچائے اور اللہ علیم کو دماغ سے نکال کر عرش تک، پھر عرش سے دماغ تک اور اللہ بصیر کو دماغ سے سینے تک اور اللہ سمیع کو سینے سے ناف تک لائے۔ اور اس دورے کے بعد پھر ناف سے شروع کر کے تدریجاً عروج و نزول کے طریقے سے مشغول رہے۔ بعض اس شغل میں اللہ قدیر کو بھی شامل کرتے ہیں کہ اللہ قدیر کو چوتھے آسمان تک اور اللہ علیم کو عرش تک پہنچائے اور وہاں ٹھہر جائے۔ اس شغل کی کیفیتیں بہت مشغول ہونے سے معلوم ہوتی ہیں، بہت کیفیتیں اس شغل کی۔ اس شغل کے فوائد و ثمرات حاصل ہونے کے بعد مراقبہ تلقین فرماتے ہیں، اور دیگر بیان مراقبات اور بھی ہیں جن میں اور ایک یہ قابل تذکرہ ہے کہ مراقبہ رقیب سے مشتق ہے۔ مراقبہ جو ہے وہ رقیب سے مشتق ہے، اور عربی میں رقیب نگہبان اور محافظ کو کہتے ہیں۔ تو ماسوا اللہ کی یاد اور غیر حق سے دل کو محفوظ رکھنے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت یا کلمے کا مراقبہ منظور ہو اس کو زبان سے کہے اور اپنے کو ذلیل و کمترین و حقیر سمجھ کر با ادب قبلہ رو دو زانوں بیٹھے اور غیر خدا سے دل کو پاک و صاف کر کے اس کے معانی کے تصور میں منہمک ہو جائے۔ حدیث شریف میں منقول ہے کہ اس کے متعلق الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور قرآن مجید کی آیت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبآلاء ربکما تکذبان، گویا تمام مراقبوں کی اصل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کو بالکل مردہ اور بوسیدہ اور خاک خیال کرے، اور جس وقت تک محویت اور بے خودی نہ پیدا ہو جائے اسی شغل میں مشغول رہے اور اس کے حاصل ہونے کے بعد دوسرے مراقبوں میں مشغول ہو۔ اور پھر دیگر طریقہ مراقبہ یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض خیال کرے کہ جس طرح خدا کا وجود ہر جگہ ہے اس طرح اس کا نور تمام عالم میں ہے، اور مست غرق ہو جائے، اور ایسا ہی اس ان السماوات الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تو یہ جو خاص طور سے بس اتنی ہی آیت کی ان الموت الذی تفرون فإنہ ملاقیکم، تو اس میں قیام کریں۔ اور دیگر مراقبہ آیت کا یہ کہ انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کا مراقبہ کریں۔ ان مراقبات سے فائدہ حاصل ہونے لگتا ہے اور انوار و کیفیات ظاہر ہوتے ہیں ہوں تو مراقبہ توحید تعلیم کیا جاتا ہے، اور اس کی چند خاص قسمیں ہیں۔ مراقبہ اول توحید افعالی، وہ یہ ہے کہ اس میں طریقہ کار یہ اپناتے ہیں کہ تمام دنیا کے حرکات و سکنات کو خدا کے حرکات و سکنات جانے اور ظاہر کام کرنے والوں کو اعلیٰ اور خدا کو فاعل حقیقی خیال کریں۔
اس پر پورے طریقے سے پابندی کرنے پر عجب ثمرہ اور بہتر اخلاق ظاہر ہوں گے اور اچھائی برائی میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ ایک بہت اچھی ربائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مرد نفس ہوا شکستان از نیک و بد زمانہ رستان در بحر فنا چوغوتا خوردان جز حق ہما را ودا کردان۔ تو بہرکیف دیگر مراقبہ توحید صفاتی ہے کہ مراقبہ توحید صفاتی وہ یہ ہے کہ اپنے اور تمام دنیا کے وجود کو خدا کی صفات کا عکس سمجھے اور اسی خیال میں مستغرق ہو جائے، اور اس کے فوائد بھی کل کے کل نہیں قلم بند کیے جا سکتے، نہ تحریر و تقریر میں سما سکتے ہیں۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ یہ مراقبہ کرنے والا اپنے کو کثرت فی العالم کا متبع سمجھتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے جسم کو وسیع اور چوڑا پاتا ہے اور اس مرتبہ زمین میں عرش تک تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور تمام عالم کا وجود اپنے میں پاتا ہے، اور ہر چیز کی حقیقت اس پر منکشف ہو جاتی ہے، اور یہ کشف غلط نہیں ہوتا معاذ اللہ، بلکہ واقعی ہوتا ہے، لیکن اس میں نہ ٹھہرے اور ان انوار کا قصد کرے جو ذات کے حجاب ہیں، اور بعض وقت جو مختلف قسم کے انوار ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی وجود مطلق کے حجاب ہیں۔ دربار الہی میں جو انکساری سے دعا کر کے خیالی طریقے سے اس سے گزر جائے، اور ان پردوں کے بعد ایک اجمالی پردہ ہے جو لطیف اور بے رنگ ہے، جس کا کوئی رنگ نہیں، کبھی اس پر توقف ہو جاتا ہے اور بعض اس کو غرض اصلی سمجھ کر ٹھہر جاتے ہیں، مگر خدا کی مدد شامل ہے تو یہ پردے بآسانی طے ہو جائیں گے اور ذات مطلق کی معرفت کا فخر حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور اس جگہ عجیب و غریب حالات پیش آئیں گے۔ اس کو اصطلاح میں سیر فی اللہ کہتے ہیں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ مقام سلوک و معرفت کا منتہا خیال کیا جاتا ہے۔ مراقبہ سوم اس سے پہلے کا جو تھا وہ دوسرا تھا، یہ تیسرا یہ ہے کہ مراقبہ سوم توحید ذاتی کے مراقبے سے محققین نے منع کیا ہے، اور توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو معدوم سمجھے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سمجھنا بغیر وجدان کامل کے نہیں ہو سکتا۔ مجملاً یوں کا سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے، انشاءاللہ تدریجاً باقی پورے طور پر کشف ہونے لگے گا، اور ابتدا میں تحقیق اور تلاش نہ کرنا چاہیے۔ والسلام۔